اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جلال انصر کو جب قریب سے دیکھا جب ایک دن وہ چاروں کالج کے لان میں بیٹھی گفتگو میں مصروف تھیں۔ وہ وہاں کسی کام سے آیا تھا۔ رسمی سی سلیک کے بعد وہ زینب کے ساتھ چند قدم دور جا کے کھڑا ہوا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ ایک عجیب سی مسرت اور سرخوشی کا احساس اسے گہرے میں لے رہا تھا۔ وہ چند منٹ زینب سے بات کرنے کے بعد وہیں سے چلا گیا۔ امامہ اس کے پشت پر نظریں جمائے اس وقت تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے ارد گرد بیٹھی اس کی فرینڈز کیا باتیں کر رہی تھیں اسے اس وقت اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوا تو یکدم جیسے وہ دوبارہ اپنے ماحول میں واپس آ گئی۔ جلال انصر سے اس کی دوسری ملاقات زینب کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپسی پر زینب کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ زینب کچھ دنوں سے ان سب کو اپنے ہاں آنے کے لیے کہہ رہی تھی، باقی سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا تھا، مگر امامہ اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کے گھر آ کر اسے عجیب سا سکون کا احساس ہوا تھا۔ شاید اس احساس کی وجہ جلال انصر کی اس گھر سے نسبت تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور زینب چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں گئی تھی جب جلال ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ امامہ کو وہاں دیکھ کر کچھ چونک گیا۔ شاید اسے امامہ کو وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جلال نے شاید اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہونے پر اپنی جھیپ میں ڈالنے کے لیے کہا۔ امامہ نے رنگ بدلتے چہرے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ زینب کے ساتھ آئی ہیں آپ؟ اس نے پوچھا۔ جی۔ زینب کہاں ہے؟ میں دراصل اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی کوئی دوست یہاں موجود ہیں، کچھ معذرت خواہ انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ شکریہ۔ کچھ حیران نظر آیا۔ آپ نے کہاں سنی ہے؟ ایک دن میں نے زینب کو فون کیا تھا، جب تک فون ہولڈ رہا مجھے آپ کی آواز آتی رہی، پھر زینب سے آپ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں اس نعت کے مقابلے میں بھی گئی تھی جہاں آپ نے وہ نعت پڑھی تھی۔ وہ بے اختیار کہتی۔ جلال انصر کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیران ہو یا خوش۔ بہت اچھی تو نہیں، بس پڑھ لیتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ اس نے حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے سفید چادر میں لپٹی اس دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا جس کی گہری سیاہ آنکھیں کوئی بہت عجیب سا تاثر لیے ہوئی تھی۔ اپنی آواز کی تعریف وہ بہت سو سے سن چکا تھا، مگر اس وقت اس لڑکی کی تعریف اس کے لیے قدرے غیر معمولی تھی، اور جس انداز میں اس نے یہ کہا تھا وہ اس سے زیادہ عجیب۔ وہ پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ وہ ویسے بھی لڑکیوں سے گفتگو میں مہارت نہیں رکھتا تھا، اور پھر ایک ایسی لڑکی سے گفتگو جس سے وہ صرف چہرے کی حد تک واقف تھا۔ امامہ ایک عجیب سی مسرت کے عالم میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جلال انصر سے بات کی تھی، اپنے سامنے، خود سے اتنے قریب۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے کچھ آگے کارپیٹ پر اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ تصور کی آنکھ سے وہ اسے ابھی بھی وہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی۔ پچھلی دفعہ اگر امامہ دانستہ طور پر جناب کے گھر گئی تھی تو اس بار یہ ایک اتفاق تھا۔ امامہ رابعہ کے ساتھ وہاں آئی تھی جسے وہاں اپنی ایک دوست سے ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ایک کوریڈور میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے گروپ میں اس نے جلال انصر کو دیکھا۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کوریڈور میں اتنا رش تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ کو احساس ہوا کہ اسے سامنے دیکھ کر اس کے لیے رک جانا کتنا مشکل کام تھا۔ رابعہ کے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پہ باہر ہی تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ رابعہ کے ساتھ اس کے دوست کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اب وہاں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کا وہ گروپ نہیں تھا۔ امامہ کو بے اختیار مایوسی ہوئی۔ رابعہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے باہر نکل رہی تھی جب سیڑھیوں پر ان دونوں کا سامنا جلال سے ہوا۔ امامہ کے جسم سے جیسے ایک کرنٹ سے گزر گیا تھا۔ السلام علیکم، جلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ رابعہ نے پہل کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں کیسے؟ اس بار جلال نے امامہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنی ایک فرینڈ سے ملنے آئی تھی اور امامہ میرے ساتھ آئی تھی، رابعہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ ایک بار پھر کسی ٹرانس میں آ رہی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو اتنے شستہ لہجے میں اردو بولتے ہوئے سنا تھا۔ جس لہجے میں وہ بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں ہر بار اس کی آواز سنتے ہی اس کے کانوں میں اس کی پڑھی ہوئی وہ نعت گونجنے لگتی تھی۔ اسے عجیب سا رشک آ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ جلال نے رابعہ سے بات کرتے ہوئے شاید اس کی محویت کو محسوس کیا تھا، اس لیے بات کرتے کرتے اس نے امامہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔
امامہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ بے اختیار اس کا دل چاہا وہ اس شخص کی اور قریب چلی جائے۔ جلال سے نظریں ہٹا کر ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے 3 بار لاہور پڑھی۔ شاید اس وقت شیطان میرے دل میں آ کر مجھے اس کی طرف راغب کر رہا ہے، اس نے سوچا، مگر لاہور پڑھنے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بھی جلال کے لیے ویسی ہی کشش محسوس کر رہی تھی۔ ازجد سے اتنے سالوں کی منگنی کے بعد بھی اس نے کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح بے اختیار ہوتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ اس وقت ہو رہی تھی۔ وہاں کھڑے سے پہلی بار جلال سے بہت زیادہ خوف آیا۔ میں کیا کروں گی اگر میرا دل اس آدمی کو دیکھ کر اس طرح بے اختیار ہوتا رہا؟ آخر اسے دیکھ کر مجھے، اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح۔ اس نے اپنے وجود کو موم کا پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پہ دستک دیکھ کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے، زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پہ مسکرا دیا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی ہے، اسلام آباد سے آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مزہ بھی لگتی ہے، میں نے اسے 1-2 بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا ہے۔ کالج میں بھی چادر اوڑھی ہوتی ہے اس نے، یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر، جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ خاصی کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر کسی سوچ میں ڈوبا رہا، پھر وہ دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے جسے وہ پہلے پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی۔ رسمی لیکس کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھیجوائی تھی، جلال مسکرایا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، زینب نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اب وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب واقعی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں سے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ، اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پہ رشک آتا ہے، چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی۔ سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح اس محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر واقعی ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی لسانیت سے کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ اسے کبھی کسی شخص کے سامنے اس طرح کا احساس کمتری نہیں ہوا تھا
جس طرح کا احساس کمتری وہ جلال انصر کے سامنے محسوس کرتی تھی۔ شاید میں بھی نعت پڑھ لوں، شاید میں بھی اسے بہت اچھی طرح پڑھ لوں، مگر میں جلال انصر کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ کبھی میری آواز سن کر کسی کا وہ حال نہیں ہو سکتا جو جلال انصر کی آواز سن کر ہوتا ہے۔ وہ لائبریری سے نکلتے ہوئے مسلسل مایوسی کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ جلال انصر کے ساتھ ہونے والی چند ملاقاتوں امامہ نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی اس کا سامنا نہ کرے، نہ اس کے بارے میں سوچے، نہ زینب کے گھر جائے۔ حتیٰ کہ اس نے زینب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی اپنی طرف بہت محدود کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر حفاظتی تدبیر پورے طریقے سے ناکام ہوتی گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امامہ کی بے بسی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس آدمی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کے سامنے میری ہر مزاحمت دم توڑ جاتی ہے، اور شاید اس کا یہ اعتراف ہی تھا جس نے اسے ایک بار پھر جلال کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے لیے اس کی بے اختیاری لاشعوری تھی، پھر اس نے شعوری طور پر جلال کو حسد کی جگہ دے دی۔ آخر کیا برائی ہے اگر میں اس شخص کا ساتھ چاہوں جس کی آواز مجھے بار بار اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے پر مجبور کرتی رہی؟ میں کیوں اس شخص کے حصول کی خواہش نہ کروں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ کیا مذائقہ ہے اگر میں اس شخص کو اپنا مقدر بنائے جانے کی دعا کروں جس کے لیے میں انس رکھتی ہوں اور جس کے کردار سے میں واقف ہوں؟ کیا برا ہے اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلال انصر کے نام سے شناخت پاؤں، اس واحد آدمی کے نام سے جسے سنتے جسے دیکھتے مجھے اس پر رشک آتا ہے؟ اس کے پاس ہر دلیل، ہر توجہ موجود تھی۔ بہت غیر محسوس طور پر وہ ہر اس جگہ جانے لگی جہاں جلال کے پائے جانے کا امکان ہوتا، اور وہ اکثر وہاں پایا جاتا۔ وہ زینب کو اس وقت فون کرتی جو جلال گھر پہ ہوتا، کیونکہ گھر پر موجود ہوتے ہوئے فون ہمیشہ وہی ریسیو کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی موٹی گفتگو رفتہ رفتہ طویل ہونے لگی، پھر وہ ملنے لگے۔ جویریہ، رابعہ، زینب تینوں کو امامہ اور جلال کے درمیان بڑھتے ہوئے ان تعلقات کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ جلال اب ہاؤس جاب کر رہا تھا اور امامہ اکثر اس کے ہاسپٹل جانے لگی۔ باقاعدہ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود دونوں اپنے لیے ایک دوسرے کے جذبات سے واقف تھے۔ جلال جانتا تھا کہ امامہ اسے پسند کرتی تھی، اور یہ پسندیدگی عام نوعیت کی نہیں تھی۔ خود امامہ بھی یہ جان چکی تھی کہ جلال اس کے لیے کچھ خاص قسم کے جذبات محسوس کرنے لگا ہے۔ جلال اس قدر مذہبی تھا کہ اس نے کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ محبت کرے گا، بلکہ اس طرح اس سے ملا کرے گا۔ یہ سب کچھ بہت غیر محسوس انداز میں ہوتا گیا۔ اس نے زینب سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس کے اور امامہ کے درمیان کسی خاص نوعیت کا تعلق تھا۔ اگر وہ انکشاف کر دیتا تو زینب یقیناً اس امامہ کی عزت کے ساتھ طے شدہ نسبت سے آگاہ کر دیتی۔ وہ شروع میں ہی وہ امامہ کی ایسی کسی نسبت کے بارے میں جان لیتا تو امامہ کے بارے میں بہت محتاط ہو جاتا۔ کم از کم امامہ کے لیے اس حد تک انوالو ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس حد تک وہ ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی ایسی ہی ایک ملاقات میں امامہ نے اسے پرپوز کیا تھا۔ اسے امامہ کی جرأت پہ کچھ حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ کم از کم وہ خود بہت چاہنے کے باوجود ابھی یہ بات نہیں کہہ سکا تھا۔ آپ کا ہاؤس جاب کچھ عرصے مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ امامہ نے اس دن اس سے پوچھا تھا۔ اس کے بعد میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاؤں گا، جلال نے بڑی سہولت سے کہا۔ اس کے بعد واپس آؤں گا اور اپنا ہاسپٹل بناؤں گا۔ آپ نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ جلال نے حیران مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ امامہ شادی کے بارے میں ہر ایک ہی سوچتا ہے، آپ کس سے کریں گے؟ یہ طے کرنا بھی باقی ہے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ جلال دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ اسے امامہ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ امامہ نے اسے گمسم دیکھ کے پوچھا۔ وہ یکدم جیسے ہوش میں آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے بے اختیار کہا۔ یہ سوال مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، امامہ نے بڑی سہولت سے کہا۔ اور آپ؟ میں ہاں آف کورس، تمہارے علاوہ اور میں کس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے جملے پر امامہ کے چہرے پر ایک چمک آتے دیکھی۔ میں ہاؤس جاب ختم ہونے کے بعد اپنے والدین کو تمہارے ہاں بھیجواؤں گا۔ وہ اس بار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چپ سی ہو گئی۔ جلال کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لوں؟ جلال اس کی بات پہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میرے پیرنٹس اس شادی پہ تیار نہ ہوں۔ کیا تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ نہیں۔ پھر تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟
کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا۔ جلال ایک دم کچھ پریشان نظر آنے لگا۔ ماما میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارے پیرنٹس کو ہم دونوں کی شادی پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ اس صورت میں سے شادی کر لیں گے؟ جلال کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ امامہ اضطراب کے عالم میں سے دیکھتے رہی۔ کچھ دیر بعد جلال نے اپنی خاموشی کو توڑا۔ ہاں، میں تب بھی تمہیں سے شادی کروں گا۔ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اب میں کسی دوسری لڑکی سے شادی کر سکوں۔ میں کوشش کروں گا تمہارے پیرنٹس اس شادی پر رضامند ہو جائیں۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمیں ان کی مرضی کے بغیر شادی کرنی ہوگی۔ کیا آپ کے پیرنٹس اس پر راضی ہو جائیں گے؟ ہاں، میں انہیں منا لوں گا، وہ میری بات نہیں ٹالتے، جلال نے فخری انداز میں کہا۔ وہ ہیلو کی آواز پہ پلٹی۔ اسے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے اسی بے ڈھنگ کی حلیے میں تھا، ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماما کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ، اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سالار نے ماما کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلایا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں، سالار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم کیوں اس سے مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصے کنزرویٹو ہیں، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے ماما پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے ہی مل چکا ہوں، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے پکڑے ایک نظر سالار اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے ہی حلیے میں تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کروایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سخت بحری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی۔ کاش یہ کسی سے نظر جھکا کے بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اس نے اسی رکھائی کے ساتھ میگزین پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے ہی میرا فرض تھا، میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا تو میں یہی کرتی۔ اب آپ مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے شاید وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اسے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا، اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اسی کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بہت تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چنگم کی ایک اسٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں، پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہیں آتے جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح۔ آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں، میں آہستہ آہستہ آپ پہ پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پہ محظوظ ہوا ہو، مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔
اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو اس میں ناکام بھی ہوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، حیثیت صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک ویٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانوروں کو ہر میڈیکل ڈکشنری سائنس کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے، اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو۔ مگر میرے 4 پیر نہیں ہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت کے 2 پیروں پہ چلتا ہوں۔ سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح طرح بتا دے گا۔ امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے ریچ کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے میں خاصا متاثر ہوا ہوں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشوروں کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا، تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بعد کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی منہ پر تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا، اور یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا۔ امامہ نے اس بارے سے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود معروم نہیں ہوا تھا، اور اس نے امامہ کو یہ جتا بھی دیا تھا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت۔ اسے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہیں واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریکٹ تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ اپنی دوستی رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کے پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کس طرح کر لی۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےخود اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا، امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک طرح کرنے نہیں آتی، نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو یا کل سے پیدل ہے۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گئے یہاں۔ کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امام کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا ہے تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ لباس پہننے کا طریقہ، اور منہ اٹھا کے شکریہ ادا کرنے آ گئے۔ بہرحال تم اس سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور بڑھ جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پہ حیران ہوں، یہ جس حال اسے یہ کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی، یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز کو آبزرو بھی کر رہا تھا۔ ویسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ، کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل و نامور ڈاکٹر، ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ کم از کم تم تو اس طرح کی باتیں مت کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے بارے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔
وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا، مگر ہر بات اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسوی سے الیکس لے کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بہت سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تک نہیں آئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی، امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر اس وقت میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقع کے بعد اس نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جلال نے اسی رکھائی سے کہا، کیا آپ 10 منٹ باہر آ کے میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال دیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی جلال نے اپنی ریسٹ واچ پہ ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا ایک اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکھڑ انداز میں کہا، آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ اماموں کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، اس نے اسی طرح اکھڑ انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہو گیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، امامہ نے کہا۔ ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں؟ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے مجھ سے یہ بات نہیں چھپائی؟ جلال، میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی؟ مگر تم نے بتایا تو نہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، امامہ نے جیسے احتجاج کیا۔ میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے یہی کیا ہے، جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کے مجھے ٹریپ کیا، امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اسے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرا دیا۔ تم جانتی تھیں کہ میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں سے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تو تم سے کوئی تعلق بھی رکھنا نہیں چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے ہوئے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں سے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی ہے، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا، آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی بار میں نے آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا تو کیا آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں؟ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس نے رنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کے میری شادی اسجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی
پوری طرح ان پر ڈپینڈنٹ ہوں. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب وہ واحد راستہ ہیں جو مجھے نظر آیا. مجھے واقعی آپ سے محبت ہے. پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں. میری جگہ پر آپ ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی. جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کی بینچ پہ بیٹھ گیا. اب وہ پریشان نظر آ رہا تھا. امامہ نے اپنی آنکھیں پوچھ لیں. کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں. جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا. امامہ بیٹھ جاؤ. پورا پینڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے. اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی. امامہ اسے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پہ بیٹھ گئی. میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں. جلال میں غیر مسلم نہیں ہوں. تم اب نہیں ہو مگر پہلے تو تھی، اور پھر تمہارا خاندان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی. امامہ نے بے بسی سے کہا. جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا. کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے. کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا. یہ بہت بڑا قدم ہوگا. جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو بھی نہیں ہو سکتا. تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ ہوں. جلال نے اپنی مجبوری بتائی. مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے. امامہ نے کہا. میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسپیشلائزیشن کے بعد ہی واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں، اور 3-4 سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے. جلال نے اسے یاد دلایا. پھر امامہ نے اسے مایوسی سے کہا. پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت ہو. شاید میں کوئی راستہ نکال دوں. میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا. میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا. وہ بات کرتے کرتے رکا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنی والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتایا بغیر مجھ سے شادی کی ہے. اور جلال کا چہرہ دیکھنے لگی. میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. وہ میری بات مانیں گے یا نہیں. امامہ نے کوئی مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی. جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا. میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا. مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا. وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا. صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے. اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی، نہیں آپ سے اس طرح مدد مانگ رہی ہوتی. دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پہ قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا. امامہ میں تمہاری مدد کروں گا. میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے. سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا مگر میں تمہاری مدد کروں گا. میں انہیں منا لوں گا. تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے. وہ پرسوچ مگر کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا. امامہ کو اس سے عجیب سی ڈھارس ہوئی. اسے جلال سے یہی توقع تھی. امامہ نے سوچا میرا انتخاب غلط نہیں ہے.